کیا آپ کا رشتہ بھی چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے؟ آج میں آپ کو وہ 5 راز بتاؤں گی جو آپ کی شادی شدہ زندگی کو جادو کی طرح بدل دیں گے۔ اور یہ سب باتیں میں اپنی زندگی کے پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ دیکھیں، ہم میں سے کوئی بھی نا کمپلیٹ پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ ہم سبھی کو زندگی میں کہیں نہ کہیں موٹیویشن کی ضرورت پڑتی ہے، اور ذاتی تجربے کی بنیاد پر لی گئی موٹیویشن بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ تمام خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر ان کی بات سنیں بھی، توجہ بھی دیں اور ان کی بات کی ویلیو بھی کریں، لیکن سبھی خواتین کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی۔ کیا شوہر سے اپنی بات منوانے کے لیے خوبصورت اور ایلیگنٹ پرسنالٹی کا ہونا کافی ہے؟ جی نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بعض بیویاں انتہائی خوبصورتی کی حامل ہونے کے باوجود شوہر کے دل میں وہ مقام نہیں بنا پاتی جس کی وہ خواہش رکھتی ہیں۔ میاں بیوی کے رشتے میں خوبصورتی اہم ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ اہم نہیں ہوتی۔ آج کی ویڈیو میں پوائنٹ وائز بیویوں کی وہ 5 عادتیں ڈسکس کریں گے جن کی وجہ سے ایک خوبصورت بیوی کو بھی شوہر کے دل سے اترنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ یہ سب کچھ میں نے اپنی لائف کے ایکسپیرینس سے سیکھا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے اگر کسی ایک فرد کی بھی زندگی سدھر گئی نا تو میرا گول اچیو ہو جائے گا۔ ویڈیو کے سبھی پوائنٹس کو اکنالج کیجیے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ اور ٹوڈیز ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دس از شبیلا، ویلکم بیک اگین۔ ہوپ فلی یو آل ڈوئنگ گریٹ۔ آئی ایم فائن، الحمدللہ۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سبھی سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے لسن ٹو انڈرسٹینڈ، ناٹ جسٹ ٹو رپلائی۔ سننا نہیں ہے، سمجھنا ہے۔ اکثر بیویاں جب شوہر کے ساتھ ہوتی ہیں تو ان کا دھیان گھر کے باقی کاموں یا بچوں یا پھر دوسری سوچوں میں ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ جب آپ ہسبینڈ سے بات کر رہی ہوں یا آپ کے ہسبینڈ آپ سے بات کر رہے ہوں نا، تو صرف بات کو سننا نہیں ہے، پوری توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ شوہر کو لگے کہ آپ اس کی بات کو اہمیت دے رہی ہیں۔ جب شوہر آپ سے کسی بھی ٹاپک پہ بات کر رہا ہو تو اپنا فون یا اپنا جو کوئی بھی کام ہے وہ سائڈ پہ رکھ دیں اور پوری توجہ کے ساتھ ان کی بات سنیں۔ سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے جواب کی تیاری کر رہی ہیں، بلکہ یہ کہ آپ اس کے جذبات اور پوائنٹ کو سمجھ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر کبھی جیسے شوہر مالی پریشانی کا ذکر کرتے ہیں نا بیویوں سے، تو بیویاں فوراً آگے سے یہ بات کہہ دیتی ہیں کہ میں نے تو تمہیں پہلے بھی کہا تھا۔ ایسا نہیں کہنا ہے، بلکہ یہ کہنا ہے کہ ہم مل کر کوئی راستہ نکال لیں گے۔ اس طرح سے اگر آپ بولیں گی نا تو آپ کے شوہر کو ایک موٹیویشن ملے گی اور انہیں یہ یقین ہوگا کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، اور آپ کا یہ رویہ جو ہے نا انہیں اس مشکل حالات میں بھی مضبوط رکھے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وقت ایک جیسا کبھی بھی نہیں رہتا۔ مشکلات آتی ہیں اور ٹل جاتی ہیں، لیکن یہ جو باتیں اور رویے ہوتے ہیں نا یہ پھر دلوں سے نہیں جاتے۔ پوائنٹ نمبر 2 از اس ورسز آئی، یعنی میں نہیں ہم۔ کچھ خواتین میں لفظ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جیسے وہ شوہر کو ہر بات میں جتاتی ہیں کہ جو بھی معاملات اچھے ہیں یا گھر کے معاملات ہیں وہ صرف میری وجہ سے ہیں۔ میاں بیوی کو نا ہمیشہ ایک ٹیم کی طرح زندگی گزارنی چاہیے، نہ کہ 2 الگ الگ فرد کی طرح۔ اس سے نا رشتے میں ایکوالٹی اور ذمہ داری کا احساس بڑھتا ہے۔ ہر چھوٹے بڑے فیصلے اور کام میں کے بجائے ہم کا استعمال کریں، مثلاً کسی ایک کا نہیں، دونوں کا مشترکہ مسئلہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر گھریلو کام یا بچوں کی دیکھ بھال، اگر آپ نے سارے کام کیے ہیں تو شوہر سے نہ کہیں کہ میں نے بچوں کو سنبھالا اور گھر سنبھالا، تم نے کیا کیا، بلکہ یہ کہیں کہ آج ہم دونوں نے مل کر سارا دن اچھا مینیج کر لیا۔ اسی طرح بچوں کے حوالے سے، ان کے مستقبل کے حوالے سے یا کوئی نئی چیز خریدنا یا کوئی بڑا خرچہ بتاتے وقت یہ نہ سوچیں کہ یہ میرا فائدہ ہے، بلکہ یہ کہیں ہمارے مستقبل کے لیے یہ ایک بہت بہترین فیصلہ ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 3، ڈیڈیکیٹڈ فون فری ٹائم۔ آج کل کی بزی لائف میں یہ اصول آپ کے رشتے کو ایک تازگی دے گا۔ دن میں ایک چھوٹا سا ٹائم نکالیں جب آپ صرف اپنے ہسبینڈ کے لیے دستیاب ہوں، مینٹلی اینڈ فزیکلی دونوں طرح سے۔ اکثر بیویاں کیا کرتی ہیں نا کہ جب وہ شوہر کے ساتھ ہوتی ہیں تو بار بار موبائل دیکھتی ہیں یا پھر شوہر کی کسی بھی بات سے ڈس ایگری ہو کر بحث شروع کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے شوہر اریٹیٹ ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ بیوی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی شوہر کے ساتھ بیٹھیں تو کوشش کریں کہ 10 منٹ ہی ہوں، لیکن ان 10 منٹ میں کوئی بحث نہ ہو، نہ ہی کوئی کام کی شکایت۔ یہ صرف پازیٹیو اور پیار بھری باتوں کا وقت ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر رات کا کھانا کھاتے وقت سب کام ختم کرنے کے بعد جب چائے پی رہے ہوں، اس وقت فون سائڈ پر رکھ دیں، صرف پوچھیں آج آپ کا دن کیسا گزرا یا آج کوئی اچھی بات ہوئی۔ یقین کریں جب میاں بیوی سارے دن کے کاموں کے بعد ایک دوسرے سے اس طرح کے سوال کرتے ہیں نا تو دونوں کو لگتا ہے کہ ان کا احساس کیا جا رہا ہے، اور یہ احساس میاں بیوی دونوں کو مینٹلی اور فزیکلی پرسکون کرتا ہے اور آپ کے آپس کے رشتے کی مضبوطی کو بڑھاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 از فارگیو اینڈ لیٹ گو۔
معاف کرنا اور بھول جانا، یہ سب سے مشکل لیکن میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط بنانے کا سب سے طاقتور اصول ہے۔ اپنے رشتے کی مضبوطی کے لیے ماضی کی باتیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دل میں نہ رکھنا چھوڑ دیں۔ جب شوہر سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو وہ اس کی معافی بھی مانگ لے تو اسے وہیں ختم کر دیں۔ غصے یا پرانے جھگڑوں کو یاد کرانا زہر کی طرح کا کام کرتا ہے۔ دیکھیں اگر ایک سے زیادہ برتن کہیں ہوں نا تو وہ بھی آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ اسی طرح جب دو الگ خاندان سے الگ ذہنیت رکھنے والے لوگ میاں بیوی کے رشتے میں بنتے ہیں نا تو انہیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ اسی دوران اگر شوہر یا بیوی سے کوتاہی ہو جائے تو اس کو دل میں نہ رکھ لیں۔ اس طرح آپ اپنے رشتے کو صرف کمزور کرتی ہیں بلکہ باقی لوگوں کو بھی موقع دیتی ہیں کہ وہ آپ کی ذاتی مسئلے میں انٹرفیئر کریں۔ اس لیے اگر شوہر نے غصے میں کچھ کہہ دیا ہے نا جس کی اس نے معافی بھی مانگ لی ہے تو بس ختم کر دیں بات کو اور کہیں کہ ہم دونوں انسان ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، چلو آگے بڑھتے ہیں۔ یہ الفاظ آپ کے شوہر کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو جائے، کتنے بھی برے حالات ہوں، مگر آپ ان کے ساتھ کھڑی ہیں، اور یہ سوچ آپ کے شوہر کو آپ کا دیوانہ بنا دیتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 از اپریسیشن اینڈ اسمال جوائز۔ اچھا، بیوی ہونے کے ناطے خواتین کو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ شوہر کو ہی اس کی خوبصورتی، اس کے کام کی خوبصورتی کو سراہنا چاہیے، لیکن کیا آپ جانتی ہیں کہ چاہنے سے چاہے جانے کا احساس زیادہ خوبصورت ہوتا ہے؟ جب آپ اپنے شوہر کو صرف اپنے رویے سے نہیں بلکہ الفاظوں سے بھی بتاتی ہیں نا کہ وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے تو شوہر کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اپنے شوہر کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی نوٹ کریں اور ان کی کھل کر تعریف کریں۔ تعریف کرنے کے لیے کسی بڑے موقع کا انتظار نہیں کریں۔ مثال کے طور پر اگر شوہر نے ایک گلاس پانی لا کر دیا ہے یا کپڑے طے کرنے میں مدد کی ہے تو فوراً کہیں شکریہ، آپ نے یہ کر کے میری مدد کی ہے، آپ بہت اچھے ہیں۔ اگر شوہر آفس میں محنت کر رہا ہے اور آپ گھر میں محنت کر رہی ہیں تو ایک دوسرے سے کہیں میں تمہاری محنت کو سراہتی ہوں۔ یہ الفاظ ان کی خود اعتمادی کو بڑھائیں گے۔ میاں بیوی کے رشتے کو کامیاب رشتے میں بدلنے کے یہ 5 اصول ہیں اور ان 5 اصولوں پر عمل کر کے نہ صرف آپ اپنے رشتے کو مضبوط بنا سکتی ہیں بلکہ ایک بہتر مستقبل کی بنیاد بھی رکھ سکتی ہیں۔ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں کون سی بات سب سے زیادہ پسند آئی ہے۔ اگر آپ نے میری باتوں سے واقعی میں موٹیویشن حاصل کی ہے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتی ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ میری کوئی بھی لائف چینجنگ موٹیویشنل ویڈیو مس نہ کریں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کا شوہر آپ کے کاموں میں سپورٹ نہ کرے تو کیا کرنا چاہیے۔ تو چلیں جی، ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں، جب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔